محمد بن قاسم تقریباً 695 عیسوی میں طائف شہر میں پیدا ہوئے، جو اب جدید سعودی عرب کا حصہ ہے۔ ان کا تعلق ایک معزز عرب خاندان سے تھا جس کے حکمران اموی خلافت سے قریبی تعلقات تھے۔ ان کے والد قاسم بن یوسف اموی فوج میں ایک کامیاب فوجی جنرل تھے۔ 711 عیسوی میں جب محمد بن قاسم کی عمر تقریباً 17 سال تھی، انہیں اموی خلیفہ الولید اول نے برصغیر پاک و ہند کی مہم کی قیادت کے لیے مقرر کیا تھا۔ یہ مشن ایک مقامی عرب گورنر کی مدد کی درخواست کے جواب میں تھا، جس نے سندھ، موجودہ پاکستان کے علاقے میں سیاسی بدامنی اور بغاوت سے نمٹنے میں مدد مانگی تھی۔ محمد بن قاسم نے تقریباً 6000 سپاہیوں کی فوج کی قیادت کرتے ہوئے سندھ کی فتح کا آغاز کیا۔ اس کی فوجی مہم کا آغاز بندرگاہی شہر دیبل، جدید کراچی کے قریب، پر قبضے سے ہوا۔ اس کے بعد اس نے شمال کی طرف پیش قدمی کی، نیرون اور ارور جیسے شہروں پر قبضہ کیا اور بالآخر ملتان شہر تک پہنچ گیا۔ اپنی مہم کے دوران محمد بن قاسم نے محاصرہ جنگ، سفارتکاری اور مقامی قبائل کے ساتھ اتحاد سمیت مختلف حکمت عملیوں کو استعمال کیا۔ وہ اپنی عسکری ذہانت اور مؤثر قیادت کے لیے مشہور تھے۔ ملتان پر قبضہ کرنے کے بعد محمد بن قاسم نے سندھ پر اپنا کنٹرول بڑھانا جاری رکھا اور اس علاقے پر حکومت کرنے کے لیے ایک انتظامی نظام قائم کیا۔ انہوں نے اسلام کے پھیلاؤ کو فروغ دیا، مساجد تعمیر کی اور اسلامی قانون کا نفاذ کیا۔ مرکزی حکومت میں سیاسی تبدیلیوں کی وجہ سے اموی خلافت کے ذریعہ انہیں واپس بلانے سے قبل سندھ میں ان کی حکمرانی چند سال تک جاری رہی۔ محمد بن قاسم کی سندھ کی فتح نے برصغیر پاک و ہند کی تاریخ پر نمایاں اثر ڈالا۔ اس نے مستقبل میں مسلمانوں کے حملوں اور خطے میں مسلم حکمرانی کے قیام کی بنیاد رکھی۔ تاہم، فتح کے دوران استعمال کیے گئے طریقے، بشمول مقامی آبادی کے ساتھ سلوک، تاریخی بحث اور تنازع کا موضوع رہا ہے۔ محمد بن قاسم کی موت کس عمر میں ہوئی اس کے بارے میں قطعی طور پر معلوم نہیں ہے۔ تاریخی ریکارڈ اس کی موت کے وقت اس کی عمر کے مختلف اکاؤنٹس فراہم کرتے ہیں۔ کچھ ذرائع بتاتے ہیں کہ ان کی موت 20 کی دہائی کے اوائل میں ہوئی تھی، جبکہ دیگر بتاتے ہیں کہ ان کی وفات 30 کی دہائی کے اوائل میں ہوئی۔ بعض روایات کے مطابق محمد بن قاسم کو 715 عیسوی میں اموی خلیفہ الولید دوم کے حکم سے پھانسی دی گئی۔ اگر یہ بیانات درست ہیں تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ محمد بن قاسم کی موت نسبتاً کم عمری میں، ممکنہ طور پر 20 سال کی عمر میں ہوئی۔ تاہم، یہ نوٹ کرنا ضروری ہے کہ محمد بن قاسم کی زندگی اور موت سے متعلق تاریخی تفصیلات کسی حد تک غیر یقینی اور مختلف تشریحات سے مشروط ہو سکتی ہیں۔ دستیاب ذرائع متضاد معلومات فراہم کر سکتے ہیں، جس سے اس کی زندگی سے متعلق صحیح تاریخوں اور عمروں کا تعین کرنا مشکل ہو جاتا ہے۔